السلام علیکم ویورز، علم پیراڈائز چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہلدی والا دودھ بنانے کا آسان اور منفرد طریقہ شیئر کروں گی۔ ویسے عموماً یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جب کسی کے چوٹ لگ جائے یا کوئی زخم آ جائے تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ہلدی والا دودھ پئیں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہلدی والا دودھ پینا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سے پیا نہیں جائے گا۔ لیکن آج جس طرح سے میں آپ لوگوں کو ہلدی والا دودھ بنانا سکھاؤں گی، اگر آپ اس طریقے سے بنا کر دیں گے تو بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اسے خوشی سے پئیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہلدی والے دودھ بنانے کی ریسیپی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس دودھ کے بہت سارے فوائد کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ٹپ بھی شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ ٹپ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو فیٹی ہیں اور ہلدی والا دودھ پینے سے ایک ہی دن میں فٹ نظر آنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس دودھ کا استعمال کب اور کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو سارا گائیڈ کروں گی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھے ٹپس جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ اسے گولڈن ملک بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہیلتھ بینیفٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے فرسٹ نمبر پہ دیکھیں کہ نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اب اینٹی آکسیڈنٹ کیا ہیں؟ اینٹی آکسیڈنٹ ایسے سبسٹانس ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اینڈ ریڈیوس دا رسک آف مینی ڈیزیزز۔ سیکنڈ پہ ہے نیچرل اینٹی انفلیمیٹری۔ انفلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے سوزش۔ اینٹی انفلیمیٹری یعنی اس سوزش کو کم کرتا ہے۔ پھر تھرڈ پہ ہے نیچرل اینٹی بائیوٹک۔ بیکٹیریا کے خلاف بھی آپ کی باڈی کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اینٹی سیپٹک ہے، ہر طرح کے جراثیم سے آپ کی باڈی کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ اینٹی انالجیسک، ہر طرح کی پین سے ریلیف دیتا ہے۔ پھر یہ ہمیں کینسر کے اٹیک سے، فنگل کے اٹیک سے، وائرس کے اٹیک سے اور باڈی میں کسی بھی قسم کا ٹیومر جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیتا۔ پھر ہے کہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرے گا، جتنے بھی اسٹمک پرابلم ہیں ان کو سالو کرے گا، دماغی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے موڈ کو بوسٹ کرے گا، دل کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے، اور ہر قسم کا ڈپریشن جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ الزہائمر ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کو بھی آپ یہ دودھ دے سکتے ہیں۔ آئی ڈیجنریشن کو روکتا ہے، ہر قسم کے جوڑوں کے درد کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے، سر کے بالوں کو مضبوط کرتا ہے، اور اگر کوئی اپنا وزن جو ہے وہ کم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس سے بہت تیزی سے آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیور کی تمام بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ آج کل جیسے سردیاں ہیں تو یہ نزلے زکام کے لیے بہت اچھا ہے۔ عورتوں میں پی سی اوز کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ پیریڈز کے دوران جو پین ہے اس کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو سر درد رہتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر سکن پہ کوئی ریش ہو جائے تو بھی بہت اچھا ہے۔ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتا ہے، اور جن کو گیس کے مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے بھی بیسٹ سلوشن ہے۔ اب اگر سکن بینیفٹ کی بات کی جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کلر کو صاف کرتا ہے، اینٹی ایجنگ ہے، اور جن لوگوں کو ایکنی کا مسئلہ ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ سلوشن ہے۔ آج کل جیسے سردی ہے تو سب کے پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، تو ان کو یہ ہیل کرے گا، اور تمام سکن ٹائپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب جو پریگننٹ وومن ہیں وہ اس کو بالکل یوز مت کریں، اور اگر ڈیلیوری جو ہے وہ سی سیکشن کے تھرو ہوئی ہے تو آپ اپنے زخم کو ہیل کرنے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ بہت ساری عورتوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے پہلے اپنی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں پھر آپ اس کو یوز کریں۔ اب ہم اس کی ریسیپی کی بات کرتے ہیں۔ 1 کپ دودھ لیں گے، ہلدی ½ ٹیبل سپون۔ اب اس ریسیپی میں ہم یوز کریں گے گھی کا۔ اب یہ آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں، ڈالٹا بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے 1 ٹیبل سپون لینا ہے۔ پھر یہ جو چینی ہے یا پھر آپ اس میں شہد ایڈ کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور بادام جو ہیں وہ آپ کے لیے آپشنل ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے۔ پین اچھی طرح ڈرائی ہونا چاہیے، اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اب پین کو ہم تھوڑا سا ٹلٹ کریں گے اور اس میں 1 ٹیبل سپون گھی جو ہے وہ شامل کر دیں گے۔
یہاں پر یہ جو گھی کی کوانٹٹی ہے آپ کم بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں ریشو یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 ٹیبل سپون آپ نے گھی لینا ہے تو آپ نے ہاف جو ہے وہ ہلدی کا لینا ہے۔ آپ اسے کم بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ گھی کر لیں اور ادھر سے جو 1/4 جو ہے وہ آپ ہلدی کا کر لیں۔ اب اس کو اچھی طرح ہم گرم ہونے دیں گے۔ جب یہ گرم ہو جائے تو ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ ہلدی کا شامل کریں گے۔ اب ہم نے اس گھی میں اس ہلدی کو بھوننا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہلدی جو ہے وہ کچی کچی نہیں ہوگی اور جب ہم پئیں گے تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ ہلدی والا دودھ ہے۔ بس 1 سے 2 منٹ ہی لگیں گے۔ پھر اس میں ہم 1 کپ دودھ کا شامل کر دیں گے اور اس دودھ کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے۔ اب یہاں آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ اس میں یہاں پر بادام ایڈ کر سکتے ہیں، اور بادام آپ نے اسی سٹیج پہ ایڈ کرنے جب آپ نے دودھ شامل کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ سافٹ ہو جائیں گے اور اس کا جو اثر ہے وہ بھی دودھ میں آ جائے گا۔ گرائنڈ آپ نے اچھی طرح کرنے ہیں، آپ کسی مشین میں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں کر رہی ہوں کہ یہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے۔ بادام ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح پکائیں اور بعد میں اس میں آپ شہد ڈال سکتے ہیں، چینی ڈال سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اب یہ آپ نے دودھ پینا کس ٹائم ہے، آپ نے اسے رات کو سونے سے پہلے یوز کرنا ہے۔ اس دودھ کو پینے کے بعد آپ نے فوراً سے سو جانا ہے، اور دودھ پینے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا۔ اب پینے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں۔ آپ نے ایک ایکسٹرا کپ لے لینا ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ نے اسے گرم گرم پیتے رہنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہوگا تو ہم پئیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے ایکسٹرا کپ لے لینا ہے، گرم گرم دودھ اس میں تھوڑا سا ڈالنا ہے جتنا آپ ایزیلی پی سکیں، اور گرم گرم ہی تھوڑا تھوڑا آپ نے پیتے جانا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے ٹپ جو لوگ ہیلدی ہیں اور ان کی فیملی میں کوئی شادی کا فنکشن بھی آ رہا ہے اور اپنے آپ کو فٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ جب تک تو وہ فنکشن آئے گا آپ تب تک ہلدی والا دودھ پئیں۔ اگر آپ نہیں پی سکتے یا آپ کو نہیں پسند تو اس کا بھی سلوشن ہے، آپ نے جس دن فنکشن پہ جانا ہے اس سے 1 رات پہلے آپ نے یہ دودھ بنا کے پی لینا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی باڈی کی ساری سویلنگ ختم ہو جائے گی، جس سے آپ فٹ نظر آئیں گے۔ یہ آپ سب لوگ آزما کر ضرور دیکھیں اور اس کا رزلٹ 100% ہے، آپ خود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ دودھ پینے سے کوئی فائدہ ہوا ہو تو دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔